اردگان کا مغرب کے آگے سر جھکانے سے انکار۔ ترکی یورپی ممالک میں ابھرتے ہوئے اسلام پسند ملک کے طور پر سامنے آ رہا ہے، جہاں اسلام پسندی کو دوبارہ بیدار کرنے میں اہم کردار ترک صدر رجب طیب اردگان نے ادا کیا۔ خلافت عثمانیہ کے مرکز ترکی میں سقوط خلافت کے بعد طویل عرصے تک سیکولرزم کا راج رہا، لیکن آج کا ترکی اس صورتحال سے بہت مختلف ہے۔ آج ترکی سیکولرزم کے جال سے بڑی حد تک آزاد ہے، لیکن ترکی کی بدلتی صورتحال سے مغرب اور اس کے دلدادہ افراد سخت نالاں نظر آتے ہیں۔ ترک فوج میں اب تک مصطفیٰ کمال اتا ترک کے سیکولر نظریات کا عنصر موجود ہے، جو طیب اردگان کو سخت ناپسند کرتے ہیں۔ ترکی میں ابھرتا ہوا اسلامی تصور اور مذہبی رجحان انہیں ایک آنکھ نہیں بھاتا، اس لیے اہل مغرب کے اشاروں پر ترک فوج کے اندر موجود ایک گروہ حکومت کے خلاف بغاوت کی کوشش بھی کر چکا ہے، جسے اردگان حکومت اور ترک عوام نے بری طرح ناکام بناتے ہوئے اپنے مضبوط اعصاب اور اولوالعزم ہونے کا ثبوت دیا اور مغربی پروپیگنڈے کے آگے سر جھکانے سے انکار کر دیا۔ بغاوت میں ملوث فوجیوں کو بری طرح شکست کے بعد حکومت نے قید کر رکھا ہے۔ ترک عوام کی جانب سے حکومت سے غداری کر کے بغاوت کی ناکام کوشش کرنے والوں کو سزائے موت دینے کا پرزور مطالبہ سامنے آ رہا ہے، جس پر ترک حکومت نے بھی غور شروع کر دیا ہے۔ ترک صدر طیب اردگان نے اعلان کیا تھا کہ عوامی منتخب حکومت کے خلاف بغاوت اور ملک سے غداری کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ ترک بغاوت میں امریکہ کا مکروہ کردار سامنے آنے پر ترک حکومت نے باغیوں کے سرغنے فتح اللہ گولن اور اس کے اعلی کاروں کو سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ فتح اللہ گولن بیرون ملک موجود ہے، جبکہ بغاوت کی ناکام کوشش کرنے والے کئی فوجی جرنیل اور سپاہی قید ہیں، جنہیں ترک حکومت نے سزائے موت دینے کا فیصلہ کیا تو امریکہ نے سزائے موت پر پابندی عائد کرنے کا ڈھنڈورا پیٹنا شروع کر دیا۔ ترک صدر کا کہنا ہے کہ امریکہ سے مرعوب نہیں ہوں گے اور باغیوں کو سزا دے کر رہیں گے۔ اردگان نے کہا ہے کہ مغربی ملکوں کی طرف سے ترکی میں سزائے موت کی بحالی کی کوششوں پر تنقید کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ وہ جلد ہی ترک پارلیمنٹ میں سزائے موت بحال کرنے کے لیے بحث شروع کروائیں گے۔ انقرہ میں اپنے حامیوں کے ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے صدر اردگان نے کہا کہ عوام کے اصرار کے ساتھ مطالبہ کرتے ہیں کہ پارلیمنٹ سزائے موت پر سے پابندی اٹھائے، اس لیے ہم عوام کے پرزور مطالبے کے بعد سزائے موت کی بحالی کا معاملہ پارلیمنٹ میں اٹھانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ 15 جولائی 2016 کو حکومت کا تختہ الٹنے کی سازش کے بعد عوام کی طرف سے باغیوں کو سزائے موت دینے کا مطالبہ زور پکڑ گیا ہے۔ انقرہ میں منعقدہ اجتماع میں بھی لوگوں نے سزائے موت کی بحالی کے حق میں خوب نعرے لگائے۔ اس دوران صدر اردگان نے اپنے حامیوں کو یقین دلایا کہ وہ پریشان نہ ہوں، انشاءاللہ جلد ہی سزائے موت کی بحالی کا معاملہ پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا۔ اردگان کا کہنا تھا کہ مجھے یقین ہے کہ پارلیمنٹ حکومت کی درخواست پر سزائے موت بحال کرے گی۔ جب پارلیمنٹ نے فیصلہ دے دیا تو حکومت اس پر عمل درآمد کرنے میں کسی قسم کی تاخیر نہیں کرے گی۔ طیب اردگان اور ترک عوام کے اس عزم سے مغرب کے ایوانوں میں سخت بے چینی پائی جاتی ہے، مگر ترک حکومت اور عوام اپنی منتخب آئینی حکومت کا دھڑن تختہ کرنے والوں سے سختی سے نمٹنے کے لیے پرعزم ہیں۔